سن میرے دل میں جب ایمن نے پولیس کو راہیم کے خلاف بیان دیا تو راہیم اس کے گھر آ گیا اور کہنے لگا کہ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، تم نے میرا نام کیوں لیا ہے، میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ اتنے میں جمال آ جاتا ہے اور بہت سارے لوگ بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایک تماشا لگ جاتا ہے۔ جمال راہیم کو تھپڑ مارتا ہے اور اس کے بعد راہیم کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ راہیم اپنے گھر آتا ہے اور علی نواز سے کہتا ہے کہ کل کانفرنس کر رہا ہوں میں اور سب کو کل سچ سچ بتا دوں گا کہ اس کام کے پیچھے آپ کی بیوی کا ہاتھ ہے، برائے مہربانی اس کی حمایت کرنا چھوڑ دے، میں ان کا اصل چہرہ دیکھ چکا ہوں۔ مال جب اپنی ماں کا اچھا موڈ دیکھتا ہے تو اس کو مسکا لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایمن کو گھر لانے کی تیاری کر لیں کیونکہ ماموں کے پاس اب کوئی آپشن نہیں رہا میرے علاوہ۔ لیکن اس کی ماں ایمن کو بہو بنانے کے حق میں نہیں ہے۔ دوسری طرف راہیم کی ماں راہیم کی پریس کانفرنس کو رکوانے کے لیے شمسی سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کو رکوا دو، اور شاہمیر کو پاسپورٹ دیتے ہوئے کہتی ہے کہ تمہارا بھائی پریس کانفرنس میں تمہارے بارے میں سچ بولنے والا ہے اور سب کو بتانے والا ہے کہ اصل مجرم تم ہی ہو، اس لیے تم ملک سے باہر چلے جاؤ، تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ دوسرے دن اب جیسے ہی پریس کانفرنس والے اور دوسرے لوگ راہیم کے گھر جمع ہو جاتے ہیں تو پولیس انسپیکٹر آتا ہے اور وہ راہیم کو گرفتار کر لیتا ہے۔ شہروز ملک سے باہر جانے کو منع کر دیتا ہے۔ جب ملازم اس کا ٹکٹ لے کر آتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ تم ملائیشیا چلے جاؤ میری طرف سے، لیکن وہ منع کر دیتا ہے۔ جمال اپنی ماں کو مناتا ہے کہ آج ماموں کے گھر چلیں اور میرے رشتے کی بات کریں، تو جیسے ہی جمال کی ماں اس کے گھر آتی ہے اور باتیں کرتی ہے اور باتوں ہی باتوں میں جمال کے لیے ایمن کا رشتہ مانگتی ہے، اس پر ایمن ناراض ہو کر روم سے چلی جاتی ہے۔ ایمن کے والدین اسے روم سے باہر جاتا ہوا دیکھتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ایمن اس رشتے کے لیے کبھی راضی نہیں ہوگی۔ جمال بھی یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور خاموشی سے اٹھتا ہے اور ایمن کے پاس چلا جاتا ہے اور ایمن سے شادی کے بارے میں بات کرنے لگتا ہے۔ وہ ایمن کو سمجھاتا ہے مگر ایمن اسے شادی سے صاف صاف منع کر دیتی ہے۔ ماہین جیل پہنچ جاتا ہے اور جیل میں ماہین اس سے ملنے آتی ہے اور وہ اس کو کہتی ہے کہ آج میں تمہارے دل کا حال پوچھنے آئی ہوں، جس پر راہیم اٹھتا ہے اور ایک بار پھر اپنی صفائی پیش کرنے لگتا ہے، لیکن ماہین اس کی ایک نہیں سنتی ہے اور اس کو بہت برا بھلا بولتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ راہیم اسے بے بسی کی حالت میں دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میری دعا ہے کہ تم جہاں رہو خوش رہو، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ تو یہاں پر ماہین کو تھوڑا سمجھداری سے کام لینا چاہیے تھا اور اس کو ایک چانس دینا چاہیے تھا کہ راہیم اپنی صفائی میں کچھ بیان کر سکے اور وہ اس سے اندازہ لگا سکے کہ راہیم کہاں تک غلط ہے اور کہاں تک صحیح ہے، لیکن ماہین اس کی ایک نہیں سنتی ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے اس سے رشتہ توڑ کر چلی جاتی ہے۔ آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیے گا کہ ماہین نے راہیم کے ساتھ صحیح کیا یا غلط کیا، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، اور راہیم کو کس طرح سے رہائی ملے گی، کس طرح سے راہیم اپنی عزت کو بچا لے گا اور شہروز کو اس کی انجام تک پہنچائے گا۔